अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, हमेशा की वाली रहमतों के साए में रखे। आज मैं बात करना चाहता हूं दुनिया भर से आने वाले खुशनसीब यंगस्टर से, मेल हो या फीमेल हो। देखिए, जब आप जाएंगे तो आपके ऑब्जर्वेशन में ये चीज आएगी कि दुनिया भर से आने वाले लाखों हुजाज में बेशुमार ऐसे लोग होंगे जो बुढ़ापे की उम्र में होंगे, यानी बूढ़े होते हैं। बिलखसूस जिस रीजन में हम लोग रहते हैं, जैसे कि पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, इस साइड से तो स्पेशली जो जाने वाले उनमें मेजोरिटी वो होती है जिनकी एज 40-45 या इससे अबव होती है, राइट। तो इनमें बहुत कम होते हैं जो जवानी में जिनको अल्लाह ताला ये सादत नसीब फरमाता है। तो बहरकैफ अगर आपको अल्लाह ने ये तौफीक दी है कि आप जवानी में जाए, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि काइंडली एक मिशन लेके जाइएगा। मिशन ये आपने लेके जाना कि मैंने जहां तक अल्लाह मुझे तौफीक दे, मैं अल्लाह के मेहमानों की खिदमत भी करूंगा। मतलब ये है कहने का कि आपने अल्लाह के मेहमानों को जहां जहां तक मुमकिन आपके लिए हो सके आपने उनकी खिदमत करनी है। बेशुमार ऐसे लोग होते हैं जो आखिरी उम्र में हार जाते हैं, किसी के साथ चले जाते हैं। अब जिसके साथ गए होते हैं वो खुद भी ऑफ कोर्स, उसके साथ उसकी फैमिली या उसके बेशुमार और लोग भी होते हैं, तो वो उनको संभाले या इन बूढ़ों को संभाले। तो वहां पे बूढ़े गिर रहे होते हैं रूम्स में, होटल्स में, पढ़े लिखे नहीं होते। उन बहुत सारे लोग तो ऐसे जिनके पास मोबाइल भी नहीं होता, वहां पे बेचारे गुम हो जाते हैं, कुछ का सामान गुम हो जाता है, कुछ के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाते हैं। तो बेशुमार प्रॉब्लम्स हैं। जो हज पे लोग जाते हैं उनसे पूछें, उनके ऑब्जर्वेशंस में ये सारी चीजें हैं। तो मेरी गुजारिश है उन यंगस्टर से, मेल हो या फीमेल हो, कि काइंडली कि खुदा रहा आपने अल्लाह की मेहमानों की वहां पे दिल खोल की खिदमत करनी है। खिदमत से क्या मुराद है? जहां तक अल्लाह ने आपको तौफीक, आप चाहे गाड़ी से किसी का सामान अनलोड करके होटल के अंदर या होटल से लिफ्ट के जरिए उसके रूम तक पहुंचाने का भी जरिया अगर बनते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशबख्ती होगी, बहुत बड़ी खुशनसीबी। चाहे आप अपने लिए सिर्फ करें, चाहे आप साथ में दूसरों की अगर मदद कर देंगे तो बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। उम्रे में देख लें आप, बहुत सारे मामलात होंगे जहां पे बुजुर्ग होंगे। इसी तरह जब आप अपने होटल में पहुंचेंगे, आप वहां पे देखेंगे बेशुमार ऐसे बूढ़े होंगे, बेशुमार ऐसे लोग होंगे जिनको वाकयातन कोई गाइड करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। उम्रे का तरीका तक नहीं मालूम होता, एहराम की पाबंदियां नहीं पता होती, मस्जिदुल हराम में होटल से किधर से जाना है, किधर से आना है, किस गाड़ी पे बैठना है, उम्रा कैसे परफॉर्म करना है, उसकी पाबंदियां क्या है, फिर हमने हलक कहां से करवाना है, वॉशरूम किस किस साइड पे हैं। बूढ़े ऐसे होते हैं कि उनको बेचारों को, बहुत सारे लोगों को शुगर या बीमारियां होती हैं, तो उनको वॉशरूम की डायरेक्शन का नहीं पता होता। मस्जिदुल हराम के जो मीनार हैं, जो दरवाजे हैं, डोर्स हैं, वो ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो वो फिर गुम हो जाते हैं। अब ठीक है, कोई बूढ़े लोग गए होते हैं, मतलब कपल्स ऐसे होते हैं जो बुढ़ापे की एज में होते हैं, तो एक इधर चला जाता है, दूसरा इधर चला जाता है, मोबाइल नहीं होता, एड्रेस नहीं होता, अपने होटल का कार्ड नहीं होता, रिसेप्शन से उन्होंने इवन विजिटिंग कार्ड नहीं अपने पास रखा, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं है ना। ये वो चीजें हैं जो मुझे किसी ने नहीं बताई, बल्कि मेरी सेल्फ ऑब्जर्वेशन में, मेरे एक्सपीरियंस में थी। तो इसलिए काइंडली आपसे गुजारिश, अब जैसे हज के दिन आएंगे तो वो उम्रे से ज्यादा मुशक्कत वाली इबादत है। तो अब जैसे आप मीना में जाएंगे, अपने खेमे में जाएंगे, अब 8 ज़िलहिज्जा को फजर के वक्त प्रोबेबली आपको ले जाएंगे, या 7 और 8 की नाइट में मिड में ले जाएंगे, तो आपके साथ बहुत सारे बुजुर्ग होंगे, उनका थोड़ा थोड़ा सामान कैसे पैक करना है, क्या लेके जाना है, कब नियत करनी है, वगैरह वगैरह, ये सारे मामूलात उनको समझाएं, उनको अपने साथ गाड़ी में। तो बूढ़े लोग पीछे रह जाते हैं, उनका साथ दें। उनके लिए आप पहले से जाके जगह रख सकते हैं या उनको साथ लेके जा सकते हैं। वहां क्राउड में वॉशरूम कहाँ पे है, कैसे जाना है, वगैरह वगैरह, किसी भी पर्सपेक्टिव में, किसी भी हवाले से आप उनकी मदद कर सकें। इसके अलावा खाने पीने के मामलात वहां पे सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाते हैं। तो मीना के खैमों में मेरे बिल्कुल सामने कॉर्नर पे एक बूढ़े बुजुर्ग थे। लिटरली उनको देख के मुझे बहुत ही मतलब तरस आता था। बेचारे की हालत ऐसी थी, वो बाकायदा ऐसे कांप रहे थे, वाइब्रेट हो रहे थे। तो इस तरह की सिचुएशन में आप सोचें कि उनके लिए खाना लाना, उनके लिए पानी, उनके लिए वॉशरूम जाना, फिर हालत हराम में 2-2.5 दिन रहने, उनकी पाबंदियों को फॉलो करना, फिर नमाजों का एहतमाम करना, फिर गुस्ल भी ऑफ कोर्स करना पड़ता है हालत हराम की पाबंदियों के साथ। उन लोगों को कौन बताने वाला है, उनको कौन गाइड करने वाला है? खुदा रहा इनकी मदद कीजिएगा जितनी अल्लाह ने आपको तौफीक दी है। अगर आप खतून हैं और आप जवान हैं तो आप मतलब जो बूढ़ी खवातीन हैं उनका एहसास करें, ठीक है, उनको साथ लेके जाएं, बस तक ले आएं, उनके खाने पीने के, उनके वॉशरूम के मामलात में थोड़ा उनको गाइड कर दें, थोड़ा असिस्ट कर दें। कुछ लोगों के पास मोबाइल भी नहीं होते और आप अपनी फैमिली के साथ जब बात कर रहे होते हैं उनको थोड़ा असिस्ट कर दें, वो अपनी फैमिली से उनकी हेलो जो भी पॉसिबल हो सके। ये दीगर मामलात भी बहुत सारे होते हैं, खुदा उनको असिस्ट करें। पानी पिलाने तक के मामलात में अगर आपने उनकी मदद की और अल्लाह राजी हो गया, यकीन करें सबसे बड़ी यही कामयाबी होगी। इसी तरह जब रात के लिए जाते हैं तो आप उनको बुजुर्गों को
ساتھ لے جائیں. ایک تو کرائے کی بچت ہو جائے گی, مطلب انڈیویجلی اگر سارے لوگ اپنی اپنی گاڑی کروائیں گے تو آف کورس اس میں کاسٹ زیادہ ہے, اور اگر آپ سارے مل کے ایک ہی گاڑی کمبائن کروا لیتے ہیں تو یو نو کہ اس میں پھر خرچہ بہت حد تک ریڈیوس ہو جاتا ہے. ان کو ساتھ لے کے جائیں, پیسے کم لگیں گے. زیارات کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس پہاڑ پہ کیا واقعہ ہوا تھا یا اس مقام پہ کیا واقعہ ہوا تھا, تو وہ سارا آپ نے ان کو گائیڈ کرنا ہے, ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے, مطلب گروپ کی فارم میں رکھیں. اسی طرح مکہ مکرمہ کے ہوٹل میں آپ جو لیڈیز ہیں وہ سیپریٹ ہوتی ہیں, جینٹس سیپریٹ ہوتے ہیں, ان کے معاملات آپ ان کو گروپنگ میں سمجھائیں. اب یہ جو بزرگ ہوتے ہیں تو انہوں نے ایک زندگی گزار چکے ہوتے ہیں اور ان کی عادتیں بڑی پکی ہو چکی ہوتی ہیں, باتیں کرنے والی, سیاسی وغیرہ وغیرہ معاملات کو, خاندانی, ان کو آپ نے گائیڈ کرنا ہے, سمجھانا ہے, وہاں کے ادب کا بتانا ہے, آداب کا بتانا ہے, مسجد الحرام کے ادب کا بتانا ہے. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزوں کو آپ نے گائیڈ کرنی. آپ کو اللہ توفیق دے, آپ اپنے ہوٹل کی جو مسجد ہوتی ہے بیسمنٹ میں موسٹلی ہوتی ہے, تو وہاں پہ نماز پڑھنے کے بعد سارے بزرگوں کو اکٹھا کر کے بٹھائیں کہ ہم کس جگہ پہ موجود ہیں, حدود حرم کے اندر ایک نیکی کا کتنا ثواب ہے اور ایک گناہ کی کیا تباہ کاری ہے, یہ سارا ان کو گائیڈ کریں. یہ اللہ نے آپ کو سعادت دی. بہت سارے ینگسٹرز ہوتے ہیں ایسے, میری آبزرویشن میں نے دیکھا ہے, آتے ہیں, وہ کھانا کھاتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, مسجد الحرام جاتے ہیں, عمرہ پرفارم کر کے روم میں آ کے سو جاتے ہیں, انہیں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا, کوئی کنسرن نہیں ہوتا. تو لیکن آپ سے میری گزارش ہے کہ خدا رہا آپ کے روم کے اندر ایسے بوڑھے ہوں گے جن کے پاس چھوٹا سا موبائل ہوگا لیکن یہ نہیں پتا چارج کہاں سے کرنا ہے, کھانا کب کھانا ہے, کہاں لکھا ہوا ہے. مطلب یہ کہ کسی بھی معاملے میں آپ ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں, ان کی مدد کر سکتے ہیں, ان کو پانی کا گھونٹ تک پلا سکتے ہیں نا, تو یقین کریں یہ اللہ کے ہاں اگر مقبول ہو گیا تو ہو سکتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں ہمارا بیڑا پار کر دے. تو یہ ایک میری گزارش ہے. اس طرح ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کہ جس میں ہم دوسروں کی مدد کسی بھی حوالے سے کر سکتے ہیں. تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ کائنڈلی اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے, طاقت دی ہے, آپ کو اگر آپ جوانی میں آپ کو یہ توفیق مل گئی ہے, پھر تو بھیا بڑے خوش بخت ہے, دوسروں کی مدد کیجیے گا. ایئرپورٹ سے لے کے جس دن آپ کی روانگی ہونی ہے اور واپسی ایئرپورٹ تک آپ نے اللہ کے مہمانوں کی خدمت کرنی, یہ جذبہ, یہ شوق, یہ جنون آپ نے لے کے جانا ہے. اور آف کورس اگر آپ دوسروں کی خدمت کریں گے تو اس میں بہت سارے مقامات پہ آپ کو سیکریفائس کرنا پڑے گا, بہت سارے معاملات میں آپ کو قربانی دینی پڑے گی. تو جہاں پہ قربانی دینی بھی پڑے وہاں پہ آپ تھوڑا صبر کر لیجیے گا. یہ لمحے خوبصورت ہیں, یہ لمحے ایکسٹریملی ڈریم ہیں جو بہت سارے لاکھوں مسلمانوں کا ہے, پوری دنیا میں تڑپ رہے ہیں, ترس رہے ہیں, رو رہے ہوں گے. اللہ نے آپ کو سعادت دی ہے, اللہ نے آپ کو بلایا ہے, اللہ نے آپ کو چنا ہے. تو آپ کو سب سے پہلے تو میں یہی ریکویسٹ کروں گا, تو آپ چنے ہوئے لوگوں میں سے ہیں, تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ خدا را دوسروں کا بہت خیال رکھیں. بہت ساری جگہوں پہ دوسروں کو ضرورت پڑنی ہے, یہاں تک نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے موبائل سم کہاں سے خریدنی ہے, کیا پروسیجر ہے, کس فرنچائز پہ جانا, کتنا کراؤڈ ہوتا ہے, کیا لے کے جانا ہے, کچھ بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوتا. تو خدا را اسی طرح پریکٹیکل طریقہ ہی نہیں پتا ہوتا, فرائض و واجبات کا نہیں پتا ہوتا, واجبات کی ترتیب کا نہیں پتا ہوتا. یہ کون بتائے گا, کون گائیڈ کرے گا. تو خدا را سیلفش نہ بنیے گا, دوسروں کا خیال رکھیے گا, بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ نے چاہا اگر آپ نے دوسروں کا خیال رکھا, دوسروں کی مدد کی جہاں جہاں ان کو ضرورت ہے, تو جب آپ واپس آ جائیں گے دنیا کے کسی بھی آپ کونے میں ہوں, تو زندگی بھر آپ کو یہ خوبصورت میموریز جب آپ کی ریمائنڈ ہوگی تو آپ کو بہت زیادہ خوشی ہوگی. جب یہ یادداشت آپ کے سامنے آنکھوں کیا کرے گی کہ میں نے مکہ میں ایسا وقت گزارا, مدینہ میں ایسا وقت گزارا, آپ ہمیشہ یاد رکھیں گے. میری دادی مرحومہ اللہ تعالیٰ ان کو جوار رحمت میں جگہ دے, وہ حج پہ جب گئی تھی تو وہ جبل سور کے اوپر گئی تھی. تو ان کی وہاں جب جا رہی تھی رستے میں پانی ختم ہو گیا تھا, کوئی پرابلم ہوا تھا, تو ان کی جنہوں نے مدد کی تھی نا وہ بھی ہمارے علاقے سے تھے, تو وہ ساری زندگی ان کی تعریف کیا کرتی تھی, انہوں نے میری مدد کی تھی. تو اسی طرح یہ چیزیں یاد رہ جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جاتا ہے جو کسی کی مشکل وقت میں مدد کرتا ہے. تو اس سے یہ گزارش یہی ہے, جو ینگسٹرز ہیں اسپیشلی جو میرے ٹارگٹ آڈینس ہوتی ہے وہ موسٹلی ینگسٹرز ہی ہوتے ہیں, اور ان کو میں یہی گزارش کرتا ہوں آپ عمرے پہ جائیں یا حج پہ جائیں, ایک مشن لے کے جایا کریں. یہ وقت, یہ لمحے گزر ہی جانے ہیں, واپس نہیں آنے. آپ وہاں پہ جا کے صرف اپنے تک ایک انٹروورٹ ٹائپ نیچر کے ساتھ وقت گزاریں گے تو آف کورس وقت پھر بھی گزر جانا ہے. اور اگر آپ ایکسٹروورٹ ٹائپ ہو جائیں گے, دوسروں کی مدد کریں گے, دوسروں کو اسسٹ کریں گے, دوسروں کو گائیڈ کریں گے, کوئی کسی قسم کی کمپلیکیشنز میں ہے تو ان کو آپ تھوڑا سا کسی بھی معاملے میں جو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوگا, کہ کتنا مبارک سفر ہے. سپوز کریں ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہے اور اس کو رستے کا نہیں پتا,
کوئی اس کو ہمارے گھر کے قریب رستہ بتا دیتا ہے، یا گھر میں کوئی کھانے کا ایشو ہے تو ہم سایہ سپوز کریں تھوڑا مدد کر دیتا ہے، تو آپ سوچیں کہ وہ خدمت تو ہمارے مہمان کی کر رہے ہیں، لیکن ہمیں کتنی خوشی ہوگی کہ دیکھیں یار میرا مہمان آیا تھا تو اس بندے نے راستہ دکھایا تھا، اس بندے نے یہ مدد کی تھی ہمارے مہمان کی۔ تو جن کی آپ نے مدد کرنی ہے وہ تو اللہ کے مہمان ہیں نا، تو اللہ کتنا راضی ہوگا کہ میرے بندوں کی انہوں نے کتنی مدد کی ہے۔ تو خدا را یہ آپ سب سے گزارش ہے، اسی ٹاپک پہ دوسروں کو اسسٹ کیسے کیسے کس پوائنٹ پہ کیا جا سکتا ہے، میں آپ سے 3 گھنٹے اس پہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں، لیکن خیر ہم اس کو شارٹ کرتے ہیں، اللہ راضی ہو جائے، سب سے بڑی یہ کامیابی ہے۔ گزارش یہی ہے جتنے بھی ینگسٹرز جا رہے ہیں، میل ہو یا فیمیل ہو، آپ نے اپنی قربانی دینی ہے، سیکریفائس اپنے آپ کو کرنا ہے، جتنا آپ کر سکتے ہیں کسی بھی معاملے میں، کسی بھی پرسپیکٹو میں، کسی بھی لوکیشن میں۔ آپ تھکے ہوں گے، آف کورس آپ کو بھی تھکاوٹ ہوگی، بھوک ہوگی، شدت ہوگی، موسم کی سب کچھ ہوگی، لیکن یاد رکھیے گا یہ دن چند ایک ہی ہونے ہیں، یہ مبارک ایام چند ایک ہی ہونے ہیں، اور یہ اگر آپ نے اچھائی کے ساتھ گزارے، دوسروں کی مدد کرتے ہوئے گزارے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ سے ایسا راضی ہو کہ دونوں جہانوں میں اپنی رحمتوں کے سائے میں ڈھانپ لے۔ بہرکیف جب بھی حج پہ جائیں یا عمرے پہ جائیں، یا اپنے لیے دعا کیجیے گا، مجھ گناہگار کے لیے بھی ضرور کیجیے گا، اللہ وہ خوبصورت وقت، خوبصورت لمحے ہمیں بھی نصیب فرمائے جب ہم بھی حالت حرام میں جانب مکہ المکرمہ جائیں، پھر وہاں سے جانب مدینہ المنورہ حاضر ہو کے اللہ کے آخری نبی، اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روضہ مبارک پہ سلام پیش کر سکے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔